فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ ایمان کی توفیق دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں، یعنی جب عملی شکر گزاری کا وقت آتا ہے تو انکار کر دیتے ہیں۔ زبان سے کہتے رہتے ہیں ہم شکر گزار ہیں، ہم بہت گریٹفل ہیں، لیکن اگر اللہ کے گریٹفل ہیں تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی ڈالنی ہوگی۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں معذرت کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان سے ناراضگی دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یہ گواہ کون ہوں گے؟ قیامت کے دن ہر امت کا پیغمبر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور ان تک حق پہنچا دینے کی گواہی دے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ قوم نے مانا تھا یا نہیں۔ اور پیغمبروں کی وفات کے بعد جن لوگوں نے حق پہنچایا وہ یہ شہادت دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا، اسی لیے کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ظلم کرنے والوں سے مراد یہاں مشرکین ہے، کیونکہ جو موحدین ہوں گے گناہوں کی سزا پا کر جہنم سے نکل آئیں گے، یا شفاعت سے یا محض اللہ کی رحمت سے۔ لیکن جو مجرمین ہیں ان کا عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، کوئی بیچ میں وقفہ نہیں ہوگا، کوئی ہالیڈے نہیں ہوگی، کچھ نہیں، مسلسل عذاب، بلکہ وہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا جب اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ انہیں جواب دیں گے کہ بے شک تم ہی جھوٹے ہو۔ اور اس دن وہ سب اللہ کی طرف فرما برداری پیش کریں گے اور ان سے وہ سب جھوٹ گم ہو جائیں گے جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یعنی جب مشرکوں کے سب بہانے ختم ہو جائیں گے تو وہ اللہ کے سامنے فرما بردار ہو جائیں گے، جھک جائیں گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو یہاں مشرکین کے ساتھ مختلف مراحل میں مختلف معاملہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، تو کبھی ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوگا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھا کر دیں گے اس فساد کے بدلے جو یہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کفار پر دوہرا عذاب ہوگا کیونکہ وہ دوہرے مجرم ہوں گے، ایک تو لوگوں کو اللہ کے راستے روکنے سے، اور پھر دوسرے خود رکنے کی وجہ سے۔ اور اہل جہنم کے لیے عذاب کے کئی درجے ہیں نا، کئی گڑھے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ ان پر اٹھا کھڑا کریں گے، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کرنے اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور زیادتی کرنے سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ یہ بڑی ہی جامع آیت ہے، یہ جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے نا۔ اس میں 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ کرنے کے کام عدل و انصاف کرنا یا اعتدال اختیار کرنا، اللہ کے بارے میں زیادتی سے بچنا، مخلوق کے بارے میں عدل کرنا، اور احسان کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، اگر وہ نہ کرے پھر بھی کرنا، اور رشتہ داروں کو دینا، وقت دینا، ان کی عادت کرنا، ان کے دیگر حقوق ادا کرنا۔ مالی مدد کے محتاج ہیں تو سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا، فحشاء کھلی برائی، قبیح برائی، اور منکر جس چیز سے روکا گیا ہو، جس کا انکار کیا گیا ہو، اور بغی سرکشی یعنی دوسروں کے حقوق پر دست درازی۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ کو گواہ بنا کر جو بات تم نے کہی اب اس کو پورا کرنا ہے، اب تمہیں اس عہد و پیمان کو توڑنا نہیں۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس میں زیادتی کرنے کا بہانہ بناؤ تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ بڑھی ہوئی ہو۔ بے شک اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے، اور یقیناً وہ قیامت کے دن تمہارے لیے ضرور وہ چیزیں واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔
یہاں ایک مثال بیان کی گئی ہے، ضروری نہیں کہ وہ عورت کہیں ایگزسٹ بھی کرتی ہو، لیکن جو بھی یہ مثال سنے گا وہ سوچے گا کہ کس قدر احمق عورت تھی کہ اپنے سارے دن کی محنت، سارے دن کی کمائی کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی تھی۔ تو اسی طرح جو لوگ قسمیں کھا کے پھر قسمیں توڑتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے، ضرور پوچھے جاؤ گے۔ اور اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل نہ جائے اور تم سزا کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اگر انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے تو جو اس کو دیکھ رہا ہوگا وہ شاید دین سے نکل جائے کہ اچھا یہ مسلمان ایسے، اور پھر ان کے بھٹکنے کا بھی عذاب اس کو ہوگا جس نے یہ غلط کام کیا ہوگا۔ یعنی تمہاری دھوکہ دہی اور بدعہدی کو دیکھ کے کوئی شخص مرتد نہ ہو جائے، یا عہد توڑنے والا شخص خود کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور بنیادی طور پر مسلمانوں کو عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے۔ اور تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ کا نام لے کے، قسم کھا کے، یا اللہ کے نام سے وعدہ کر کے اگر تم نے کسی سے کوئی کانٹریکٹ کیا اور پھر اس لیے اس کو توڑ دیا کہ اس کو توڑنے میں اب تمہارا فائدہ زیادہ ہے، تو پھر یہ جو کچھ کمایا یہ متاع قلیل ہے، دنیا کا فائدہ۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کے بہترین اعمال کا اجر ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے؟ گن سکتے ہیں ساری چیزوں کو جو اس کے آپ مالک؟ نہیں نا، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں، اور پھر وہ چیزیں نہیں صرف جو ہماری پرسنل بلانگنگز ہیں، وہ بھی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں گھر میں۔ جب موونگ ہوتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیا کچھ اکٹھا کیا ہوا۔ بہرحال اچھی چیزیں ہو یا بری، جو بھی ہمارے ہاتھ میں، سب ما عندکم ینفد، سب جانے والا ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔ اور باقی کیا ہے جو اللہ کے پاس رکھوا دیا، اپنے ہاتھ سے دے کے جانا ہی بہتر ہے۔ اور جو صبر کریں گے ان کے لیے پھر ان کے اعمال کی بہترین جزا ہے۔ تو یہاں اللہ نے قسم کھا کر صبر کرنے والوں کو جزا دینے کا وعدہ کیا ہے، واو قسمیہ ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ دیکھیں مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، صرف مردوں کا نہیں، تاکہ عورتیں اپنے آپ کو کمتر یا محروم نہ سمجھیں یا کوئی اور انہیں ایسا نہ سمجھے۔ اسلام کے علاوہ کہیں عورت کو یہ عزت نہیں ملی۔ اور حیات طیبہ سے مراد پاکیزہ روزی، سچی عزت، سکون اور اطمینان، دل کا غنی ہونا، اللہ کی محبت، ایمان کی لذت، سبھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو انسان کو ایمان اور عمل صالح کی بدولت نصیب ہوتی ہیں۔ اور پھر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کا سکون بھی ہے۔ اور پھر بذات خود نیک کام کرنے کا ایک اجر ہے، ایک مزہ ہے۔ یعنی نیک کام کر کے انسان کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ برا کام کر کے ہرگز نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کے پاس دنیا بھر کے سامان ہوتے ہیں مگر ان کا دل پھر بھی خوش نہیں ہوتا، اور صرف زبانی کلامی ماننے کی حد تک بھی بات نہیں بنتی جب تک کہ اللہ کی پہچان نہ ہو کہ وہ ہے کون۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں، کیونکہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی وسوسے ڈالتا ہے، اور بچاؤ کے ذریعے بھی اختیار کرنے چاہیے۔ بے شک اس کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ایمان اور توکل اگر انسان کے اندر ہو تو شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ تو شیطان جو ہے وہ ایمان والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش سے باز نہیں آتا، اور بعض لوگ وقتی طور پہ متاثر بھی ہو جاتے ہیں مگر اللہ کے ڈر سے پھر واپس پلٹ آتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، بے شک اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں۔
یعنی شیطان کا زور کس پہ چلتا ہے؟ جو اس کو دوست بنا لیتے ہیں، یعنی اس کی ہر بات ماننے لگتے ہیں اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یا جو اس کی وجہ سے شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور جب ہم کسی ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بے شک آپ تو خود گھڑ کر لانے والے ہیں، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی پہلی آیت کا حکم منسوخ کر کے نیا حکم جب لاتے ہیں تو پھر یہ باتیں بناتے ہیں، اور ان کی باتیں بنانے کی وجہ کیا ہے کہ یہ بے علم ہے۔ اور اس کو اپنے ذاتی تجربے سے دیکھیں، جو لوگ آپ کو جانتے نہیں ہوتے وہی آپ کے خلاف باتیں بناتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آیا، تثبیت قلب کے لیے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو ایک انسان یہ قرآن سکھاتا ہے، حالانکہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں اجمی ہے، اور یہ واضح عربی قرآن ہے۔ یعنی نزول قرآن کے حوالے سے اب ان کا ایک اور اعتراض ہے کہ ان کو اللہ نے نہیں دیا قرآن بلکہ کوئی انسان سکھاتا ہے، اور یہ قرآن کی کتنی بڑی توہین ہے کہ اسے کسی آدمی کا کلام کہا جائے جو کہ ہے نہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہدایت کا مطلب سیدھی راہ دکھانا بھی ہوتا ہے اور اس پر چلنے کی توفیق دینا بھی، اور یہاں دوسرا معنی مراد ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ تو وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ دراصل جھوٹے ہیں۔ یعنی نبی اللہ پہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جو کوئی اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کرے سوائے اس کے جو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مگر جو کفر کے لیے سینہ کھول دے تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور یہ کہ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، یعنی دیکھنے، سننے اور سمجھنے پر مہر لگا دی گئی، کیونکہ ضد اور عناد کی وجہ سے یہ حق کا ٹوٹل انکار کرتے ہیں، اس لیے پھر وہ وعظ و نصیحت کی باتیں سنتے بھی نہیں، اور سن لیں تو سمجھتے ہی نہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی آخرت میں کیوں خسارہ ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے وہ نہیں کیا جو آخرت کے لیے ریکوائرڈ تھا۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دونوں گروہوں کو بتا دیا گیا کہ کس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، جس دن ہر شخص اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ناحق کسی کو سزا نہیں دے گا، بس جو کیا ہوگا وہی ملے گا۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو امن والی اور اطمینان والی تھی، آمنتن مطمئنتن، اس کا رزق اس کے پاس ہر جگہ سے بافراغت آتا تھا، کھلا، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بدل دیتا ہے جب انسان نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ اور یہاں اشارہ ہے مکہ کی طرف، اور ویسے کوئی بستی بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی قومیں، فرعون کی قوم دیکھیں، کتنی سرخیز زمین تھی ان کے پاس، کتنی زبردست تعمیرات تھی، لیکن کیا ہوا؟ پھر اسی طرح عاد اور سمود اور باقی قومیں۔ لیکن مکہ میں یہ اوصاف سب سے زیادہ تھے، کیونکہ باقی جگہوں پر امن کی گارنٹی نہیں تھی، تو مکہ تو ایک پرامن جگہ تھی، اور بیت اللہ میں امن کی فراوانی تھی، اور پھر رزق کی فراوانی بھی تھی، کیونکہ سارے لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے، اور یہاں زبردست تجارت ہوتی تھی۔ باہر کے سبزیاں اور پھل آج نہیں، پہلے سے آتے تھے یہاں پر،
جو آنے والے قافلے اپنے ساتھ لے کر آیا کرتے تھے اور آ کے تجارت کرتے تھے، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تھا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، لہذا عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ یہ ظلم کر رہے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، سو اللہ نے جو تمہیں حلال اور عمدہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ سحری کھا کے روزہ رکھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کھانا زیادہ عبادت ہے، نہیں، ضرورت کا کھانا سراسر عبادت ہے، زیادہ کھانا بھی اسراف ہے اور کم کھانا بھی اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ سو اللہ نے جو تمہیں حلال اور عمدہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کھانے کے بعد شکر ادا کرنا نہیں بھولنا، اور یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور شکر عبادت ہے۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور وہ چیز بھی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو کوئی مجبور کر دیا جائے، جبکہ نہ تو وہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ہی حد سے گزرنے والا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ کہو اس چیز کو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ سکو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی جب اللہ نے تمہارے لیے حلال اور حرام کو خود واضح کر دیا ہے تب اسی کے پابند رہو، اور یہ جرات مت کرو کہ تم اپنے طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام کرو، جیسے عربوں نے کر رکھا تھا، بحیرہ اور صائبہ اور حام اور وسیلہ بنا رکھے تھے۔ وہ خود سے انہوں نے حلال جانوروں کو حرام کیا ہوا تھا اپنے اوپر یا اپنے سوسائٹی کے کچھ سیگمنٹ پر۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ہمیں ان کو حرام نہیں کہنا، اور جن کو حرام کہا ہے اس کو حلال نہیں کہنا۔ متاع قلیل، اگر دنیاوی فائدوں کے لیے ایسا کر رہے ہو تو یہ تھوڑا سا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ہم نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جو ہم اس سے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، بے شک اس کے بعد آپ کا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت کی نوید ہے، خوشخبری ہے ان سب لوگوں کو جو کسی بھی دین پر ہوں لیکن توبہ کے بعد اصلاح کر لیں اپنی۔ اور جہالت کا مطلب صرف لا علمی نہیں ہوتا بلکہ بے وقوفی اور اکھڑ پن بھی جہالت ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرمانبردار اور یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھ دے۔ تو اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشرکین مکہ ہوں یا یہود ہوں، نصارہ ہوں، سب ان کی عزت کرنے والے ہیں اور ان کی ملت کی پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا خوبیاں تھیں ان میں؟ شاکرا لانعمہ، پیچھے شکر کا حکم دیا گیا نا، یہ خوبی ان کے اندر تھی، اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھا۔ حالانکہ آزمائشیں کتنی آئیں۔ رات جب تراویح میں یہ آیت آ رہی تھی نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، میں نے کہا اچھا ان پر آزمائشیں پڑھا ہوا ہے، پتہ ہے، جانتے، لیکن ایسے دل پہ آیت لگی کہ اللہ نے اپنے دوست کو آزمایا تھا۔ تو اگر آج ہم انسانوں میں سے کسی پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو یہ سزا نہیں ضروری طور پر، کیونکہ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں کی پکڑ آئی ہوئی ہے نا، فلاں بیماری میں گر گیا یا کوئی اور رزق کی کمی ہو گئی یا کوئی مشکل آ گئی، تو وہ سمجھتے پتہ نہیں کون سے گناہ اس نے کیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، گناہوں کی وجہ سے بھی تکلیفیں آتی ہیں، لیکن بعض تکلیفیں اللہ کی محبت کی وجہ سے بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، وہ آزمائش میں پورے اترے، وہ اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھا۔ آزمائشوں کا کہیں گلا شکوہ ملتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کیوں آزمایا، جہان والوں میں سے کسی کو نہیں آزمایا؟ اس نے اسے چن لیا۔ دیکھیں امتحان کے بعد پاس ہو کے ہی آپ اگلے گریڈ میں جاتے ہیں نا، تبھی درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ پھر پیپر دینے سے گھبراتے ہیں، ہم چاہتے تو ہیں کورس کر لیں لیکن ایگزام نہ ہو، تو ایگزام نہیں ہوگا، امتحان نہیں ہوگا تو اگلے درجے پہ کیسے جائیں گے؟ وہ تو ایک بہانہ ہے آپ کو پڑھانے کا۔
زندگی میں جب تک آپ چیلنجز قبول نہیں کریں گے نا تو آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کے اندر اللہ نے بعض اوقات بے پناہ پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کوئی اسکل سیکھی نہیں ہوتی، کچھ کیا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو کوئی رگڑا ہی نہیں دیا ہوتا کہ چمک جائیں، تو پھر کون آپ سے فائدہ اٹھائے گا؟ اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھا، اس نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی. اب ان کے سیدھے رستے پر ہونے کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت. ایک اور جگہ پر فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جس نے پورا حق ادا کر دیا، وفا کر دی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی عطا کی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً صالحین میں سے ہوگا. حضرت یوسف نے تو دعا کی تھی نا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ان کے بارے میں گواہی آ گئی کہ وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. یہ بہت بڑی نعمت ہے نا، اس لیے اس کا بار بار ذکر آ جاتا ہے. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے جو یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. بے شک ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جو اس کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. یعنی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر جمعے کے دن کی تعظیم واجب کی تھی، مگر انہوں نے اختلاف کر کے ہفتے کا دن مقرر کر لی اور پھر اس کی بھی پاسداری نہیں کی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے اس طریقے پر بحث کیجیے جو بہترین ہو. بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں. تو ہم پر کیا لازم ہے کہ اللہ کی طرف کسی کو بلائیں، دین کی دعوت دیں تو کیا کریں؟ حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، بلنٹلی نہیں، اپ فرنٹ ہو کے نہیں، اور دوسرے دلیل کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ. تو یہ دعوت و تبلیغ کے اصول ہیں. اور اگر کہیں جدال ہو یعنی جھگڑا ہو، کوئی بحث ہو، تو بہت عمدہ طریقے سے، غصے سے نہیں اور جارحانہ حملے کر کے نہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم تکلیف دیے گئے، اور اگر تم صبر کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. صبر کی بھی توفیق اللہ ہی دیتا ہے. اور آپ ان پر غم نہ کیجئے اور نہ کسی گھٹن میں مبتلا ہوں اس سے جو چالیں یہ چل رہے ہیں. آخر میں پھر صبر کرنے کا حکم آیا ہے، اور صبر کر لینے میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں بلکہ صبر اللہ ہی عطا کرتا تھا. جس کو صبر کی دولت مل گئی وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کب صبر عطا کرتا ہے؟ جب انسان اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آپ اپنی قوم کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کریں، کیونکہ آپ اتنا اپنے آپ کو غمگین کرتے تھے کہ فرمایا کہ شاید آپ اپنی جان گھلا دیں. آپ فکر نہیں کریں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقوی اور احسان کے مقام پر فائز ہیں، اس لیے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. یہ ایک میسج ہے جو آپ کو دیا گیا ہو، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا غم سے کیا تعلق. جب غم کا دورہ پڑنے لگے نا یا کوئی پریشانی کا، تو کہا کریں اللہ ہے نا، اللہ تو ہے. تیرے ہوتے ہوئے میں کمزور پڑ جاؤں، تیرے ہوتے ہوئے میں ہار جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، بس مجھے تیری مدد چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ ہر متقی کے ساتھ، ہر محسن کے ساتھ. تو صبر، تقوی اور احسان کا سبق یاد رکھیں، اللہ کی مدد آتی رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.